السلام علیکم۔ آ، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد صدیق۔ اس وقت صبح کا ٹائم ہے اور میں بھی چائے پی رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب تک چائے نہ پی جائے تو ہماری صبح نہیں ہوتی۔ اچھا، اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ اگر چیزوں میں بیلنس رکھتے ہیں، ایک میزان قائم کرتے ہیں، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ صبح اٹھ کے ناشتہ کریں گے، کچھ نہ کچھ تو آپ لیں گے، تبھی تو آپ کی گاڑی چلے گی۔ لیکن ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ چائے کا زیادہ استعمال اور اس کے صحت کے نقصانات، اور پھر ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہومیوپیتھی اس سلسلے میں آپ کی کیا رہنمائی کرتی ہے۔ تو ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ ہم اپنے صبح کا آغاز ہی چائے سے کرتے ہیں، بلکہ ہماری زندگی میں چائے کی اس قدر اہمیت ہے کہ بعض دفعہ اگر ہم کسی کے گھر میں مہمان بن کر جائیں یا کوئی ہمارے پاس مہمان آئے تو دونوں صورتوں میں ہماری ترجیح ہوتی ہے کہ اس کو چائے ضرور پلائی جائے۔ اکثر ہم کسی کو اپنے دوست کو بلاتے ہیں یا کسی رشتہ دار کو، تو ہمارا پہلا جملہ یہی ہوتا ہے، یار کس دن آ جائیں، بیٹھ کے چائے پئیں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو مشروب ہے ہماری زندگی میں کس قدر سرایت کر چکا ہے۔ حالانکہ آج سے کچھ پہلے اگر ہم بات کریں تو پرانے جو ہم سے بھی جو زیادہ بڑے لوگ گزر چکے ہیں یا موجود ہیں، وہ اتنا زیادہ اس کے شوقین نہیں تھے، بلکہ وہ بتایا کرتے تھے کہ یہ صحت کے لیے مضر ہے، اتنا زیادہ اس کا استعمال نہ کیا جائے۔ لیکن آج کل کے دور میں جب ہم آفیسز میں اور مختلف ٹینشنز اور اس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں تو ایک نارمل سی بات ہے کہ دن میں 10-12 چائے پی لینا۔ اب اس کے بہت سارے صحت کے حوالے سے نقصانات ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی صحت کو خود خراب کرتے ہیں۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو اگر آپ پوری طرح سے دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری معلومات مل سکتی ہیں کہ چائے کی کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اور ہماری زندگی میں یہ کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر ہم چینی کا استعمال کرتے ہیں، اور خاص کر کے وائٹ شوگر جو کہلاتی ہے، تو ہماری آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ دیکھا جائے تو وہ ڈائبٹیز جیسی موذی بیماری میں مبتلا ہے۔ تو مجبوراً آپ کو کہیں نہ کہیں اس چائے کی وجہ سے اس وائٹ شوگر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک گیدرنگ ہے اور اس کے اندر کچھ لوگ چلے گئے، تو گھر والوں نے ان کو چائے آفر کی۔ اب جو ڈائبٹیز 1-2 پیشنٹ تھے، انہوں نے شرم کی وجہ سے یا مناسب نہیں سمجھا، وہاں نہیں بتایا کہ انہیں یہ مسئلہ ہے۔ بعض لوگ چھپاتے بھی ہیں۔ تو اب وہ چائے بن کر آئے گی تو سبھی لوگ پئیں گے، وہ بھی پئیں گے۔ گھر پہ ہوتے تو شاید وہ اس چیز کا خیال کر لیتے اپنی صحت کا، لیکن وہاں پہ جب آپ محفل میں بیٹھے ہیں تو آپ ضرور وہ چائے سب کے ساتھ مل کے پئیں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس سے آپ کا شوگر لیول مزید بڑھ جائے گا، اور وہ تھوڑی سی خوشی، تھوڑی سی ملاقات کے بعد
پھر آپ ایک بہت بڑی مصیبت سے دوچار ہوں گے۔ لہٰذا یہ وہ میٹھا زہر ہے جو ہماری زندگی میں اس طرح سے آ چکا ہے کہ اب ہم اس سے چھٹکارا حاصل کرنا بھی چاہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بہت مضبوط قوت ارادی کی ضرورت ہے کہ جو ٹیسٹ ہماری زبان کو لگا ہوتا ہے اس پہ ہم کنٹرول کریں۔ یا تو آپ چینی بالکل ختم کر دیں، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس کی مقدار کم سے کم کر دیں۔ بہت سارے لوگوں سے جب یہ بات کی جاتی ہے کہ یار آپ چائے میں چینی کم ڈالیں، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے ہم تو چائے پیتے ہی چینی کے لیے ہیں، اگر میٹھا نہ ہو تو چائے پینے کا فائدہ کیا ہے۔ وقتی طور پہ تو لوگ اس بات کو سن کر ہنس جاتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا جو یہ کہنے والے ہوتے ہیں کہ اس سے ان کو مستقبل میں کتنا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ لہذا کہتے ہیں کہ ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے، تو اگر چائے کا استعمال مناسب مقدار میں اور مناسب اوقات میں کیا جائے تو ٹھیک، ورنہ یہ بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں، اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کچھ ہماری ہومیوپیتھک میڈیسنس ہیں جو اس سلسلے میں ہماری رہنما ثابت ہوتی ہیں، یعنی کہ چائے کے مختلف اثرات ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ہماری جو ہومیوپیتھک طریقہ علاج ہے وہ ہم سمپٹمیٹیکلی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ان سمپٹم کو دیکھ کے اگر کوئی دوا لی جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ چائے پہلے تو کوشش کی جائے کہ یہ کم سے کم ہماری زندگی کا حصہ ہو، اور اگر مجبور ہیں تو پھر اس میں سفید چینی کا استعمال نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ اس کے لیے آپ براؤن شوگر استعمال کر سکتے ہیں، تو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا سفید چینی سے ہوتا ہے۔ لہذا اس کی مقدار بھی کم کی جائے اور شکر کا استعمال بھی کم سے کم ہونا چاہیے۔ کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں جس سے چائے ہمیں پینی پڑتی ہے۔ اس میں سب سے بڑی وجہ اگر ہم دیکھیں تو روزمرہ کاموں میں جب ہم تھک جاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چائے پینے سے ہماری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ دراصل اس کی کوئی وجوہات ہیں جو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے۔ چائے میں موجود کیفین دماغ کو عارضی طور پر الرٹ کرتی ہے۔ جب اس کا اثر ختم ہوتا ہے تو جسم دوبارہ اسی توانائی کے لیے مزید چائے مانگتا ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار اب اس سے ہماری تھکاوٹ ختم ہو گئی۔ تھکن اور ذہنی دباؤ یعنی اسٹریس یا فٹیگ، ہمارے ہاں کام کے دباؤ یا سر درد کا واحد حل چائے کو سمجھا جاتا ہے، جو آہستہ آہستہ ہماری عادت بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے سوشل کلچر میں دوستوں کے کوئی پروگرام ہو یا محفل ہو، کاروباری میٹنگز ہوں، یا گھر میں مہمان آئیں، تو چائے کے بغیر ہماری میزبانی ادھوری سمجھی جاتی ہے۔
یہ سارے وہ مواقع ہیں جو ہمیں چائے کا عادی بناتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ اس سے ہماری صحت کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، تو یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ مثلاً صحت کے مسائل اس سے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ علامات کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں، اصل میں کیفین کی زیادتی اعصابی نظام کو وقتی طور پر متحرک ضرور کرتی ہے، لیکن بعد میں شدید تھکن، چڑچڑاپن اور بے چینی کا باعث بھی بنتی ہے۔ معدے کی تیزابیت میں اضافہ ہوتا ہے کہ خالی پیٹ چائے پینا معدے کی جھلیوں کو شدید متاثر کرتا ہے، جس سے سینے میں جلن، تیزابیت اور السر کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ نیند کی کمی بھی ہوتی ہے اس سے، خاص طور پر رات کو یا رات کے وقت اگر چائے پی لی جائے تو ایک قدرتی سائیکل جو سونے کے لیے اللہ نے بنائی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے آئرن کی کمی اور انیمیا بھی چائے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ہماری غذا سے آئرن چائے جذب کرتی ہے اور یا جذب کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے، جس سے جسم میں خون کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اب اگر ہم بات کریں اس کی احتیاط کی، تو احتیاطی تدابیر میں ان مسائل سے بچنے کے لیے چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 ہے اعتدال۔ دن میں 2 کپ سے زیادہ چائے ہرگز نہ پئیں۔ وقت کا انتخاب ضروری ہے۔ کھانے کے فوراً بعد یا صبح بالکل خالی پیٹ چائے پینے سے پرہیز کریں۔ اب اس سے کلینکل جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے کلینک میں ایک مریض آئے جو دن میں 10 کپ چائے پیتے تھے۔ انہیں شدید گھبراہٹ، گیس اور دائمی قبض کا مسئلہ تھا۔ میں نے ان سے چائے کم کرنے کی ہدایت کی اور ساتھ ہی ہومیوپیتھک ادویات شروع کروائیں۔ آپ یقین کریں، صرف 2 ہفتوں میں ان کی طبیعت تقریباً 80% بہتر ہوگی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر چیز میں اعتدال ہونا بہت ضروری ہے۔ ہومیوپیتھی اس سلسلے میں بہت رہنما ہے۔ اب ضروری ہے کہ علامات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دوا کا استعمال کریں تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں دوا کا نام اور پوٹینسی اور اوقات کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے۔ ہماری ایک دوا ہے نکس وومیکا، اس کو 30 میں لیا جائے۔ اگر چائے کی وجہ سے قبض، تیزابیت، سینے میں جلن اور اس طرح کے علامات ہوں تو کم از کم اس کو دن میں 2 سے 3 دفعہ استعمال کیا جائے تو فائدہ ہوگا۔ ایک اور دوا ہے جسے کہتے ہیں چائنا۔ چائے پینے سے اگر پیٹ میں گیس، پیٹ کا پھولنا یا خون کی کمی جیسے علامات ہوں تو یہ 30 کی طاقت میں دن میں 2 سے 3 دفعہ استعمال کرنے سے فائدہ ہوگا۔ ایک اور دوا ہے، اسے کافیہ کروڑا کہتے ہیں۔ تو اس سے کب استعمال کیا جائے، اس کے لیے
اگر چائے پینے سے آپ کو محسوس ہو کہ آپ کی نیند میں خلل پڑ رہا ہے، یعنی کہ کیفین کی وجہ سے ذہن پر خیالات کا ہجوم ہو جاتا ہے، دماغ پرسکون نہیں ہوتا اور نیند نہیں آتی، تو سونے سے پہلے ایک ڈوز اگر لے لی جائے تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہ ساری دوائیں اگر علامات کے مطابق لی جائیں تو آپ کو جلد فائدہ ہوگا، اور کم از کم 15 دن تک آپ دوا کا استعمال جاری رکھیں۔ جیسے ہی آپ کی علامات بہتر ہونے لگیں تو دوا کو کم کرنا شروع کر دیں، جیسے اگر پہلے 3 دفعہ لے رہے تھے تو اب 2 دفعہ لیں، اور پھر 1 دفعہ لیں، اور پھر آہستہ آہستہ اسے ختم کر دیں۔ یاد رکھیے، چائے بذات خود بری نہیں ہے، لیکن اس کا غلط وقت پر اور حد سے زیادہ استعمال برا ہے۔ اپنی صحت کو اپنی پہلی ترجیح بنائیں، اور اس کے لیے میں یہ آپ سے کہوں گا کہ ہومیوپیتھک علاج مشکل طور پر یہ ایک محفوظ علاج ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہیں، تاہم بہترین نتائج کے لیے ہمیشہ اپنے قریبی مستند ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، دوا استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور چائے کے شوقین افراد کے ساتھ اسے شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید ویڈیو ملتی رہیں۔ حاضر ہوتے ہیں کسی نئی ریسرچ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔